مبارک کریں۔ سید طٰہٰ صاحب قبلہ مدد اللہ العالی سے گزارش ہے آپ نصیحت فرمائیں اور میلاد پڑھتے ہوئے دعا صلاۃ و سلام کے کھڑے ہو کے پڑھیں گے، کھڑے ہو جائیے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا وكريمنا وطبيبنا وسندنا ومولانا وموفانا وملجانا محمد بعدد كل حسن وجمال صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين الكريم ونحن ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انشاءاللہ العزیز میں صرف آپ کے 10 یا 15 منٹ لوں گا محبت کے ساتھ۔ سب سے پہلے رب کے محبوب دانے غیوب ہادی سبل خلق رسول مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اور بار میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے تشریف کی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل حسن وجمال صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ آپ نے مقدس شعراء کرام سے نعت نبی اور ترہیم اشارہ ملاحظہ فرمایا، مقدس علماء کی تقریر سنی۔ میں بس اس لیے حاضر ہوا کہ اس محفل پاک میں بھی اپنا نام لکھا لوں۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ اس محفل پاک قبول فرمائے اور ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ ہم سب کو اس محفل پاک کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے اور اے اللہ اس نعت نبی کے صدقے میں ہم سب کو مرنے سے پہلے حج بیت اللہ کی زیارت سے اور مرنے سے پہلے مدینہ ضرور دکھا دے۔ آمین یا رب۔ میں بھی سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ مداوائے دل درد آشنا معلوم ہوتا ہے، مداوائے دل درد آشنا معلوم ہوتا ہے۔ میں اتنا مقدس شعرا تو نہیں ہوں جتنا شعراء کرام نے آپ کو سنایا، بس ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں لکھتا ہوں کہ مداوائے دل درد آشنا معلوم ہوتا ہے، نبی کا ذکر سامان شفا معلوم ہوتا ہے، نبی کا ذکر سامان شفا معلوم ہوتا ہے۔ اور وہ محبوب خدا یادوں میں جب تشریف لاتے ہیں، وہ محبوب خدا یادوں میں جب تشریف لاتے ہیں، دل مستر میرا غار ہرا معلوم ہوتا ہے، دل مستر میرا غار ہرا معلوم ہوتا ہے۔ اور چھلک جاتی ہیں آنکھیں جب یاد مدینہ میں، چھلک جاتی ہیں آنکھیں جب یاد مدینہ میں، تسلی سی دیتا ہوا کوئی معلوم ہوتا ہے۔ اور جبین شوق کی بے تابیاں بڑھنے لگی صفوی، جبین شوق کی بے تابیاں بڑھنے لگی صفوی، کہیں نزدیک ان کا نقش پا معلوم ہوتا ہے، کہیں نزدیک ان کا نقش پا معلوم ہوتا ہے۔ محبت کے ساتھ رکھ دے پاپا میں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد بعدد کل حسن جمالی۔ یہ علماء کا فرمان تھا کہ محفل مولود پہ جلسے کا افتتاح کیا جائے، لہذا میں حاضر خدمت ہوں۔ میں نے ایک معروف مشہور قرآن مقدسہ کی آیت کریمہ تلاوت کی جس سے ہم سب روشنی حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ میرے پیارو، جیسا کہ آپ
नाते मुशायरे में बैठे थे। हज़रत मखदूम शाह सफ़ी अलैहि रहमतुल्लाह सफ़ी पूर शरीफ जो सैयदना मीर अब्दुल वाहिद अलगरानी की पीर मुर्शिद है, किसी ने आपसे पूछा कि नाते नबी लिखना क्या है, तो आपने फरमाया ऐसा है जैसे पुल सिरात से गुजरना, कि इधर भी जहन्नुम है और इधर भी जहन्नुम है, पुल सिरात से गुजरना है। इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक जलसे मिलादुन नबी में इसको सच करके दिखाते हैं कि आप महफ़िल नात में बैठे हुए थे, जलवाए फ़रोज़ थे कि एक शायर जो है वो नाते नबी पढ़ता है, उसके कुछ कलमात ऐसे थे, वो शेर तो मुझे नहीं याद है, लेकिन उसके कलमात कुछ ये थे कि वो ये कह रहा था कि या रसूल अल्लाह, अब हिंदुस्तान में दिल नहीं लगता, रातों को रोता हूँ, मुझे मदीने बुला लीजिए। अक्सर शुराए कराम इस तरीके से पढ़ते हैं। तो इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसको वहीं पे रोकते हैं और इरशाद फरमाते हैं, क्या ये सच है कि तुम्हारा हिंदुस्तान में दिल नहीं लगता, रातों को रोते हो? अगर ये सच है तो तुम वली कामिल हो, लेकिन अगर ये गलत है तो तुम बारगाह रिसालत में झूठ बोल रहे हो, तौबा हो। तो आपने इरशाद फरमाया, इसीलिए मेरे प्यारे इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि आप कोई भी नातिया कलाम ले लें, या तो वो कुरान का तर्जुमा होगा या वो हदीस का तर्जुमा होगा। बेशक बेशक बेशक। क्योंकि मेरे प्यारे अगर नाते नबी लिखने में ज़रा सी कमी की जाए तो ये तौहीन रसूल है, अगर आप हकीकत से ज़रा सा बढ़ जाए तो रसूल पे बुहतान व इल्ज़ाम है। क्योंकि मेरे प्यारे हकीकत ये है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, जिसका तर्जुमा ये है कि आप फरमाते हैं मैं ज़ाहिरी शक्ल सूरत में तुम जैसा बशर हूँ। मैं उन लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसको आप समझ सकें, क्योंकि मुझे अपनी ज़ात नहीं अपनी बात मनवाना मकसद है। ज़ात को मनवाने वाले सियासी होते हैं, बात को मनवाने वाले मजहबी होते हैं, मुझे सिर्फ अपनी बात मनवानी है। मेरे प्यारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाती मुक़द्दसा वो ज़ात है जिसकी हकीकत से कोई आशना नहीं हो पाया, रसूल को कोई समझ नहीं पाया, और अगर कोई कुछ समझा तो वो समझा नहीं पाया। जैसा कि मेरे प्यारे अशराए मुबश्शरा हैं, ये सरकार की कुछ कुछ हकीकत से आशना होने लगे तो इनको दुनिया में ही जन्नत का परवाना दे दिया गया कि तुम अपनी ज़बान को खामोश रखो। तभी तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर से किसी ने पूछा, कैसे सैयदना सिद्दीक़ अकबर, क्या तुमने अल्लाह को देखा है? तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, कसम है उस ज़ात की जिस कब्ज़ो व इख्तियार मेरी जान है, मैंने मक्के और मदीने की गलियों में खुदा को चलते और फिरते देखा है। मेरे प्यारे और आगे जाओ तो हज़रत सैयदना मखदूम शेख सफ़ी अलैहि रहमतुल्लाह और ये वाक़या हज़रत बायज़ीद बुस्तामी की तरफ भी इरशाद फरमाया जाता है कि आप इरशाद फरमाते हैं कि मुझे 10 साल की उम्र से हर तरफ जिधर नज़र उठाता हूँ मुझे अल्लाह ही अल्लाह नज़र आता है। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि 10 साल की उम्र से मेरा हाल ये है, मैं जिधर नज़र उठाता हूँ मुझे अल्लाह ही अल्लाह नज़र आता है। सोचते हैं आलम तसव्वुर में ख्याल आता है कि मैं नूर मोहम्मदी की हकीकत से आशना हो जाऊं, नूर मोहम्मदी को देखना चाहता हूं। आप अपनी आंखों को बंद करते हैं तो देखा कि नूर मोहम्मदी 70,000 पर्दों के पीछे जलवाए अफरोज़ है। जैसे बशरियत एक पर्दा है, मलाइका मलकूतियत का एक पर्दा है, 70,000 पर्दों के पीछे जलवाए अफरोज़ है। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी सोचते हैं कि मैं एक एक पर्दे को हटाते हुए नूर मोहम्मदी के करीब पहुँच जाऊँ। आप इस नियत से कदम उठाना ही चाहते थे कि गैब से निदा आई, ऐ बायज़ीद बुस्तामी होश में आ जा, अगर उस जानिब कदम भी बढ़ाया तो जल के ऐसे खाक हो जाएगा जिस तरीके से तंदूर में बाल डाला जाता है, पता भी नहीं चलता। तो मेरे प्यारे, मेरी क्या वसात है, मेरी क्या हकीकत है कि मैं रसूल की तारीफ और तौसीफ बयान कर सकूं। हकीकत यह है कि रसूल की असमत किसी के बहाने से न बढ़ती है न किसी के घटाने से घटती है, बल्कि जो रसूल की असमत को घटाता है मेरे प्यारे चेहरे की रौनक उसकी घट जाती है, पैजामा उसका घट जाता है, ईमान उसका खत्म हो जाता है, और जो रसूल की असमत को बढ़ाता है बगदाद में वही गौसे आज़म बन जाता है, अजमेर में सरकारी
نواز بن جاتا ہے، دلی میں قطب الدین بختیار کاکی بن جاتا ہے، نظام الدین محب الہی بن جاتا ہے، بڑے امام احمد رضا فاضل بریلوی بن جاتا ہے۔ تو میرے پیاروں، جو رسول کی عظمت کو گھٹائے اس کا گھاٹا ہے، اور جو رسول کی عظمت کو بڑھائے اس کا منافع ہے۔ لیکن میرے پیاروں، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے صرف یہ چاہتا ہے تم سے کہ تمہارا بیٹھنا ایسا ہونا چاہیے، تمہارا اٹھنا ایسا ہونا چاہیے، تمہاری نماز ایسی ہونی چاہیے، تم روزہ رکھو، تم نماز رکھو، نماز پڑھو۔ میرے پیاروں، ذرا سوچو کہ تمہاری نماز سے، تمہارے روزے سے، یا تمہاری تمام جو طریقے ہیں، اس سے اللہ کو کیا فائدہ ہے؟ میرے پیاروں، اللہ رب العزت کو کوئی ذاتی فائدہ نہیں، وہ تمام چیزوں سے پاک ہے، پھر وہ تم سے کیوں کہتا ہے تم نماز پڑھو، روزہ رکھو؟ کیونکہ میرے پیاروں، تم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کو اپنی زندگی میں لے آؤ۔ سبحان اللہ۔ عبادت کا مقصد، آپ پوری عبادت دیکھیں کہ پوری عبادت طریقہ رسول ہے۔ اگر شریعت سے طریقہ رسول کو ہٹا دیا جائے تو میرے پیاروں، شریعت میں کچھ بھی نہیں۔ شریعت میرے رسول کے گھر کی کھیتی ہے، جس چیز کو پکڑ لیتے ہیں وہ سنت ہو جاتی ہے، جس سے منہ پھیر لیتے ہیں وہ حرام اور ناجائز ہو جاتی ہے۔ میرے پیاروں، میرے رسول نے جس چیز کو پسند فرمایا وہی شریعت ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ اگر سب کچھ نماز ہی ہوئی تو آپ جو فجر کی آج نماز کے لیے نیت کریے گا تو آپ 2 رکعت کی نہیں بلکہ 200 رکعت کی نیت کر لیجیے گا۔ جہاں پہ 1 رکوع کیا جاتا ہے وہاں پہ 100 رکوع کریے گا۔ جہاں پہ 2 سجدے کیے جاتے ہیں آپ 200 سجدے کریے گا، اور رب کی بارگاہ میں التجا کریے گا، اے اللہ تو نے تو 2 بتائے تھے، میں نے 200 ادا کیے ہیں، تو نے 1 بتایا تھا، میں نے 100 کیے ہیں۔ تو رب ارشاد فرمائے گا، مجھے نہ تیرے 2 کی ضرورت ہے نہ مجھے تیرے 200 کی ضرورت ہے، میں چاہتا تو یہ ہوں کہ عبادت میری ہو، طریقہ میرے رسول کا ہو، جو میرے رسول نے کیا ہے وہ کر کے آؤ، تاکہ جب ایک ایک طریقہ میرے رسول کا اپنا لو گے تو تم پیارے رسول سے محبت پیدا ہو جائے گی۔ اور میرے پیاروں، حقیقی جو اسلام، شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت جو ہے وہ صرف عشق رسول سے ہے۔ اگر تمہارے دل میں عشق رسول نہیں ہے تو میرے پیاروں پوری زندگی کی عبادت بیکار ہے۔ آج سے پہلے میرے پیاروں 10-20 سال پہلے مسجدوں میں نمازی تو کم تھے، کیونکہ نہ کوئی جماعتی تھی نہ کچھ تھا، نمازی تو کم تھے، لیکن میرے پیاروں ان کے دلوں میں عشق رسول تھا۔ لیکن آج میرے پیاروں نمازی تو مسجدوں میں بھر گئے ہیں، لیکن عشق رسول کم ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ میرے پیاروں دل سے عشق رسول ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ تم جس حالت میں ہوتے ہو، نماز پڑھنے کے لیے چل دیتے ہو، تم کو یہ بھی خیال نہیں آتا کہ میں اس معبود برحق کی بارگاہ میں جا رہا ہوں جہاں پہ انبیاء اکرام کو بھی کھڑے ہوتے ہوئے لرزہ طاری ہوتا ہے۔ میرے پیاروں، آپ اس بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے جا رہے ہیں، اور آپ کو یہ بھی خیال نہیں رہتا کہ میرا لباس کیسا ہے، چاہے آپ اسلامی لباس میں ہوں، چاہے آپ کسی نصارہ کے لباس میں ہوں، آپ اسی لباس میں چلے جاتے ہیں۔ میرے پیاروں، نعت نبی ہو یا علماء کرام جو بتاتے ہیں، کہنے کا مقصد اور سنانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم تقریریں کریں اور نذرانے لے چلے جائیں۔ میرے پیاروں، جو علماء کرام بتاتے ہیں اس پہ آپ عمل کریں۔ اگر آپ جلسے میں بیٹھتے ہیں اور علماء کرام کے بتائے ہوئے طریقے پہ نہ چلیں تو میرے پیاروں بتائیے آپ کے آنے سے کوئی فائدہ ہوگا؟ جو علماء کرام نے چاہے وہ شورا میں آپ کو نعت کے ذریعے پیغام دیا ہو یا علماء کرام نے جو آپ کو پیغام دیا ہے، جہاں تک ہو سکے اس پہ عمل کریں، اور جہاں تک ہو سکے بغیر کسی لاس، بغیر کسی لالچ کے جو کام بھی کریں رب کی بارگاہ میں، بغیر کسی لاس، بغیر کسی لالچ کے، صرف آپ کے دل میں یہ ہو کہ اللہ کا خوف طاری ہو، پیارے رسول کی محبت ہو۔ میرے پیاروں، حقیقت میں اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہوتا ہے جس کی آنکھوں پہ ہمیشہ رب کا خوف طاری رہتا ہے، اس کی آنکھیں ہمیشہ شرم و حیا سے جھکی رہتی ہیں۔ حقیقت میں میرے پیاروں، رب کی بارگاہ میں وہی مقبول ہوتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بے پناہ عشق رسول عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے صرف محبت رسول میں، جب اس دنیا سے خاتمہ ہو تو صرف محبت رسول میں، کہتے ہی کہتے عمر ہماری بیت جائے گی۔ یہ ان کا بیان ہے، کوئی داستان نہیں۔ آئیے صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ کہنے سننے میں جو غلطی ہو گئی
غوث اعظم امام تو رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک نبی اللہ صلاۃ والسلام علیک حبیب اللہ وعلی آلہ وصحبہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد قل هو الله أحد الله الصمد نعوذ برب الفلق من شر ما خلق وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وعليه صلى الله تعالى عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يقرأ الفاتحة. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد بعدد كل حسن وجماله. صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. يا إله البشر وعظيم الخطر وسريع الزفر ومعروف العصر مالك يوم الدين. بحق إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم. بگرداب بلا افتاد ای کشتی ضعیفاں وشکستاں راتو بستی. بحقی صفی خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی. مدد کن یا معین الدین چشتی. مدد کن یا معین الدین چشتی. کریمہ کار سازا بندہ نوادا یا رحمان یا رحیم. تو رحیم ہے رحم فرما تو کرم فرما. الہ العالمین جو بھی تیرے محبوب کے غلاموں نے تیرے محبوب کی محفل کو بسایا رچایا. جس نے جس طریقے سے حصہ لیا اے اللہ اس میں اگر آنے میں بیٹھنے میں سننے میں سنانے میں رچانے
بٹھانے بسانے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، اے اللہ غلطیوں کو معاف فرما کے کمیوں کو پورا فرما کے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الہ العالمین اپنی بارگاہ سے شرف قبولیت عطا کرتے ہوئے تیرے محبوب دانۂ غیوب ہادی سبل ختم الرسل مولائے کل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ گور بار میں نظر ہے مولا قبول فرما۔ اپنے محبوب کے صدق و طفیل میں ان کے توسل سے تمام انبیاء مرسلین صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، آل ازواج مطہرین، صوفیاء صالحین، بزرگان دین، اولیاء کاملین کی بارگاہ میں نظر ہے مولا قبول فرما۔ شہنشاہ بغداد قطب الاقطاب غوث الغواص محبوب سبحانی محی الدین محمد سید عبدالقادر جیلانی بغدادی حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر ہے مولا قبول فرما۔ ہم سب کی آقا و مولا مطلع عاشقہ مظہر کاملہ مرکز چشتیاں خواجہ خواجہ فخر ہندوستان خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری سنجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر ہے مولا قبول فرما۔ شہنشاہ قطب سیدنا قبلہ و کعبہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر ہے مولا قبول فرما۔ سرزمین دہلی میں جتنے بھی تیرے محبوب اپنی بارگاہ میں آرام فرمائیں، اے اللہ سب کی بارگاہ میں نذر کرتا ہوں مولا قبول فرما۔ محبت انوار یزدی کاشف اسرار سرمدی مقبول بارگاہ لم یزلی خفی و جلی حضرت مخدوم شاہ محمد خادم صفی محمدی مخدوم شاہ صفی علیہ رحمت الرزمہ کی بارگاہ میں نظر ہے مولا قبول فرما۔ قطب الحجت وحید العصر امام الدہر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر ہے مولا قبول فرما۔ جتنی بھی خانقاہ پیر طریقت ہے، خانقاہ عالیہ، خادمیہ، صفیہ، نظامیہ، چشتیہ، رحمانیہ، برکاتیہ، بقائیہ، نقشبندیہ، رفاقتیہ، خادریہ، اے اللہ سب کی بارگاہ میں نذر کرتا ہوں مولا قبول فرما۔ اے اللہ کل مومن والمومنات والمسلمین والمسلمات کو اس کا اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ تیرے غریب تیرے محتاج بندے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہیں، ان کے خالی دامنوں کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ اے اللہ اراکین کمیٹی نے یا جس نے بھی اس مجلس پاک میں حصہ لیا، جس طریقے سے بھی شامل ہوا، اے اللہ ان کے اس پاک پیسے کو، ان کی حاضری کو، اس جلسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے اللہ جس نے جس طریقے سے بھی حصہ لیا ہو، ان کے تمام جائز مقاصد کو جائز قبول فرما لے۔ اگر ان کے گھر میں کوئی پریشانی ہو، اے اللہ تجھے فاطمۃ الزہرا کی پاکیزگی کا واسطہ، تجھے فاطمۃ الزہرا کی پاکیزگی کا واسطہ، تجھے حسنین کریمین کا واسطہ، اے اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ اسی طریقے سے ان لوگوں کو دین اسلام کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ ان تمام لوگوں کو تمام جلنے والوں کی جلن، تمام حاسدوں کی حسد سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم سب غریب ہیں، محتاج ہیں، تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہیں، اے اللہ ہم سب کو تمام جلنے والوں کی جلن، تمام حاسدوں کی حسد سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے دین کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس محفل پاک کے صدقے سے ہم سب کو مرنے سے پہلے حج بیت اللہ کی زیارت سے نواز دے۔ اے اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے مدینہ ضرور دکھا دے۔ اے اللہ مرنے سے پہلے مدینہ ضرور دکھا دے۔ اے اللہ جو لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں تو بہتر جانتا ہے، اس لائق نہیں، اس قابل نہیں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، بدکار ہوں، لیکن اے اللہ تجھے فاطمۃ الزہرا کی پاکیزگی کا واسطہ، تجھے اپنے رسول کا واسطہ، اے اللہ حسین کی شہادت کا واسطہ، ان کی تمام جائز مقاصد کو، جائز تمناؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ سب تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہیں، اگر اس میں کوئی اپنی مقصد تمنا رکھتا ہو اور وہ جائز ہو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم اس لائق تو نہیں، اس قابل تو نہیں کہ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤں، اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے و طفیل میں ان کے توسل سے میری صرف ان دعاؤں کو قبول فرما جس میں تیری رضا شامل ہو۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی نبی الامی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک خصوصی اعلان سماعت فرمائیں۔ 27
अक्टूबर यानी इस महीने का आने वाले बुध को जामियातुल इमाम अहमद रज़ा महरोली शरीफ में अस्हाबुल बदर का प्रोग्राम है और 17 तारीख को हर महीने में होता है। इस महीने में इंशाअल्लाह फजीलत शेख अबू बकर अहमद साहब क़िबला मद्दज़िल्लाहु अलैहि केरला से तशरीफ़ ला रहे हैं। समर दहलवी साहब शिरकत फरमा रहे हैं और हुजूर मन्नानी मियाँ और दीगर काफ़ी बुजुर्गान दीन और मशाइख रहेगा। लिहाजा सबसे अपील है, संगम विहार के सारे हमारे भाई बहनों से अपील है कि इंशाअल्लाह ख़ास तौर पर हमारे मदारिस मसाजिद के अराकीन से मगरिब के बाद शुरू होगा, खाने का इंतज़ाम है और इशा के बाद इंशाअल्लाह ख़त्म होगा प्रोग्राम। लिहाजा सबसे अपील है इंशाअल्लाह तशरीफ़ लाएँ, शिरकत फरमाएँ। जामिया ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी में दर्जा सानिया और सालिसा तक अरबी फारसी पढ़ने का इंतज़ाम है। दर्जा हिफ्ज़ भी दौरा और क़िरात के साथ इंतज़ाम है। जिन हज़रात के बच्चों के दाखिले ना हो सके हों उनके लिए भी दरवाज़ा खुला है। हमारे पास फ़ोन नंबर का पर्चा है, उसे आप लेकर के जाएंगे, बाद में आप रब्ता कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।